حماس کے رہنما یحییٰ سنوار کو اسرائیلی حملے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ۔ صدر بائیڈن کا نیٹو اتحادی ممالک پر یوکرین کی حمایت جاری رکھنے پر زور۔ پاکستان کے وزیر اعظم کا عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکی صدر کو خط۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے فلسطینی عسکری تنظیم حماس کے سرکردہ رہنما یحییٰ سنوار کو غزہ میں کارروائی کے دوران ہلاک کر دیا ہے۔ بدھ کو حماس اور اسرائیلی فورسز میں لڑائی کے دوران ان کی ہلاکت ہوئی ہے۔ اسرائیل گزشتہ ایک سال سے سنوار کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سنوار پر الزام ہے کہ گزشتہ سال اسرائیل پر ہونے والے حملے کے منصوبہ سازوں میں شامل تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگرچہ اسرائیل نے اپنا حساب برابر کر دیا ہے لیکن لڑائی جاری رہے گی۔ حماس کی طرف سے ابھی تک سنوار کی ہلاکت کی تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہانیہ کی ایران میں ہلاکت کے بعد سنوار کو حماس کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ ادھر امریکہ کا کہنا ہے کہ سنوار کو ہلاک کرنے کے اسرائیلی فوج کے آپریشن میں امریکی فوج کا کوئی کردار نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے نیٹو اتحادی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی حمایت جاری رکھیں۔ صدر بائیڈن نے یہ بات جمعے کو جرمنی کے دورے کے دوران کہی۔ بائیڈن نے کہا کہ مغربی اتحادی ممالک کو اپنی حمایت برقرار رکھنی چاہیے جب تک یوکرین ایک منصفانہ اور پائیدار امن حاصل نہیں کر لیتا۔ جرمنی پہنچنے کے بعد صدر بائیڈن نے جرمن چانسلر اولف شولز سے ملاقات کی۔ اس کے بعد وہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر سے بھی ملاقات کریں گے۔ یہ ملاقات ایک ایسے وقت ہوگی جب یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی یوکرین جنگ کے خاتمے کا منصوبہ پیش کر چکے ہیں، جس میں مزید فوجی امداد کے ساتھ نیٹو کی رکنیت کا مطالبہ بھی شامل ہے۔ برطانوی وزیر خارجہ چین سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے جمعے کو چین کے پہلے سرکاری دورے پر بیجنگ پہنچے، جہاں انہوں نے چینی ہم منصب وانگ یی سے ملاقات کی۔ جولائی میں برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت بننے کے بعد کسی بھی برطانوی وزیر کا چین کا یہ پہلا دورہ ہے۔ برطانوی اعلیٰ سفارتکار چین کے نائب وزیر اعظم کے علاوہ دیگر عہدیداروں سے بھی ملاقات کریں گے۔ ڈیوڈ لیمی نے کہا کہ بیجنگ اور لندن میں اختلافات کے باوجود جہاں ضرورت ہوئی وہ چین کی پالیسیوں پر اپنا موقف واضح کریں گے۔ روس اور یوکرین جنگ کے معاملے کے بارے میں برطانیہ اور چین کے موقف میں واضح فرق ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ میں قید پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو خط لکھا ہے۔ اس بات کا انکشاف ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک سماعت کے دوران کیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمعے کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی اور وطن واپسی سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے لکھے گئے خط میں درخواست کی گئی ہے کہ انسانی بنیادوں پر عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل منظور کی جائے اور ان کی رہائی کا حکم جاری کیا جائے۔ عافیہ صدیقی اس وقت امریکی ریاست ٹیکساس کی ایک وفاقی جیل میں 86 سال قید کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ انہیں 2010 میں نیو یارک کی وفاقی عدالت نے امریکی شہریوں کو قتل کرنے کی کوشش سمیت 7 الزامات میں سزا سنائی تھی۔ یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ امریکہ میں ایک سابق بھارتی انٹیلیجنس آفیسر پر گزشتہ سال ایک سکھ علیحدگی پسند رہنما کے قتل کے ناکام منصوبے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے کی بنا پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ امریکی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں میں بھارتی حکومت کے ملازم تھے جب سکھ رہنما کو نیو یارک میں قتل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ واشنگٹن نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارتی ایجنٹ وکاس یادو سکھ علیحدگی پسند رہنما گرپتونت سنگھ کے قتل کی کوشش میں ملوث تھے، جو امریکہ اور کینیڈا کی دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ یادو اب بھی مفرور ہیں۔ امریکی تحقیقاتی ادارے FBI نے ان کی تلاش کے لیے پوسٹر بھی جاری کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔